الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے جنت میں نے مانا، اے جنت میں نے مانا، تجھ میں حوروں قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر میرے دل کا طواف کر میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ارے چاند سے تشبیہ دینا یہ کوئی انصاف ہے؟ چاند کے منہ پر چھائیاں میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر رب سے جو مانگو ضرور ملتا ہے. سارے حضرات بآواز بلند نماز والا درود ٹھرتے سنے نبی دی ذات گرامی دے ہوتے اور نیت دے نال درود پڑھسو. جڑا سائے درود پڑھ دے پہ ہیں جڑے صاحب واسطے، جڑے بھائی دے اصال ثواب واسطے، خان عطا محمد دے اصال ثواب واسطے آئے ہیں. اللہ نے درود دا ثواب سبحان اللہ جو اتھا بیٹھے ذکر کرے سو اللہ دا نام بنشو اہلیت کا تباسو. اللہ نے دا ثواب سارے اس بھائی، سارے اس بزرگ، سارے اس دوست دے روح کو پہنچا دے. میرا ایمان ہے آپ درود پڑھتے اصال ثواب کرے سو اللہ قبر کرتے رحمتی چھل وسا چھوڑے سی. سارے حضرات پڑھتے درود شریف پڑھ گئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ایک پتر پکا اتنا اللہ سانے واسطے ایک روک لو. بھائیو دوستو بزرگو، اج دے تبلیغی اسلام
الہی پروگرام اشارے ثواب واسطے منعقد کیتا گئے سارے بھائی خان عطا محمد خان صاحب فانی جہان کو چھوڑتے قبر دے مہمان بن چکے ہیں دعا ہے اللہ اپنے اس بانے دی قبر کو جنت باغ بڑھاویں میں تو بعد انشاءاللہ میرے بھائی حضرت مولانا مفتی عبد الباسط سے تشریف لینا ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد انہوں دا بیان ہو سی تساں سارے بھائی دل جمی دے نال باسو میرا گلہ کافی دوبارہ تو خراب ہے اج میں تھوڑے سامنے انہیں سادیاں مٹھیاں تے پیارے گالی رکھے سا شاید کہ یہ گالی آج تک اثر نہ سنے ہوئے یا سادے اگوں یہ گالی نہ آئے ہوئے میں بڑی محنت دے نال رات کتاب دا مطالعہ کی تیمی اور سارے معاشرے سارے میرے رامن ساون زندگی گزارن او دین دیا گالین اسلام دیا گالین جنہیں دوتے دوتے میں عمل کرے سو انشاءاللہ اللہ عمل دے بدلے جنت بھی نصیب فرمے سنتے اللہ تعالی میری قبر کو خوشبو بڑا چھوڑے سنتے تو توجہ فرمے سو آج میں تمہارے سامنے یہ موضوع رکھنے جو امانت کیا ہوتی ہے تے امانت دا کتنا اجر تے ثواب ہے تے امانت کو ضائع کرن والے دا کیا انجام ہو سکے اسلام نے سب کو ایک ایک شے سکھائی ہے سونے نبی محمد رسول اللہ انکوچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت دے لوگوں کو ایک ایک گال سکھائیے اور ایک ایک گال سمجھائیے فرمایا ایک کام کرے سو تا جہنم میں تو وجنا پم سے ایک کام کرے سو تا توڑے ہوتے اللہ دا غضب آوے سے ایک کام کرے سو تا توڑے ہوتے اللہ دا قہر آوے سے ایک کام کرے سو تا رب ناراض تھی ویسے ایک کام کرے سو تا میں محمد مصطفیٰ بھی راضی ہو ساتھ میں محمد مصطفیٰ دا خدا بھی راضی ہو ساتھ اور میں آج گال کرنی ہے دو چار میں سادیاں گالیں کرے سا توجہ کرے سو بڑی محنت دنال میں ایک گالی توارے سامنے جنہیں گوشت گزار کرنا پیا بڑی محنت دنال میں ایک کتاب دا مطالعہ کیتے میں اج میرا موجود گفتگو ہے جو امانت کیا ہوندی ہے اپنے ذہن دے اندر صرف ایک گال ہوندی ہے اپا تو کہیں کو پیسے دو یا زیور دو تے یہ امانت ہوندی ہے میاں فلانے کو میری امانت کھڑی ہے فلانے کو پیسے دیتے میں حالانکہ امانت دے اندر اتنا چیزاں آمدین زندگی دے ہر شعبے تے ہر کام دے اندر اللہ نے امانت دخل رکھ چھوڑی ہے فرمایا جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت کرے ایویں سمجھے جو ایندہ قدم جہنم والے پاسے میں نہ پہ جڑا بندہ امانت دے اندر خیانت نہ کرے ایویں سمجھو جو این بندے این مومن مسلمان دا قدم جنت والے پاسے میں نہ پہ آپ کو چاہو سبحان اللہ اسا ایک دو چیزیں کو امانت سمجھی ودے ہیں حالانکہ یہ توارا میرا جرا وجود ہے تے یہ وجود دا 360 جوڑ ہے تے یہ آزا ہے فرمایا یہ ایک ایک آزا امانت ہے سب تو پہلے میں ایک گوش گزار کر رہا جو یہ جڑی اپنی زندگی ہے زندگی یہ بھی اللہ کی دیتی ہوئی امانت ہے یہ زندگی یہ تیری میری اپنی نہیں یہ زندگی تو تے میں کوئی بازار میں تو نہیں گھننا ہے زندگی تو تے میں پیسے دیتے نہیں گھننا ہے زندگی تو تے میں کوئی سفارے دے نال نہیں گھننا ہے زندگی تو تے میں سونا تے چاندی دے نال نہیں گھننا ہے فرمایا کہ زندگی یہ حیاتی یہ بھی ایک اللہ دی امانت ہے فرمایا یہ زندگی تے حیاتی دے اندر یہ امانت دے اندر جڑا بندہ خیانت کرے سے وہ کو جہنم دے اندر وننا پن سے جڑا بندہ یہ امانت دی خیانت کرنا کرے سے یہ امانت کو اوہ اللہ دے سپرد کرے سے جو اللہ دا حکم ہے اللہ دے نبی دا حکم ہے اللہ ان دی دنیا بھی سونی بڑے سے تے اللہ ان دی آخرت بھی سونی بڑے سے اے بولو زندگی کیا ہے اے زندگی امانت ہے کہہ دی امانت ہے اے اللہ دی امانت ہے اگر کوئی بندہ
کہیں کو پیسے دے تے او امانت دے اندر خیانت کرے تول او بندے کو کٹھا کریں دے لوگے کو جمع کریں دے آدھے میں کو یار امانت دیتی ہم اے بندہ بڑا خراب ہے اے بندے نے میری امانت دے اندر خیانت کیتی ہے سال پہلے میں کو پیسے دیتے ہیں 2 سال پہلے میں کو رقم دیتی ہم لیکن میری امانت دے اندر خیانت کر گئے لہذا بستی والے ویڑھے والے سارے جمع تینے دھا دیں دے ایک واقع میری امانت دے اندر خیانت نہ کرے جیرا امانت دے اندر خیانت کرے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں یا برا سمجھتے ہیں کیا سمجھتے سے سور گردہ تقریرہ ڈاڈیا سنے میں آج میں سور کا نہ مار سکسا لیکن تے کو قیمتی ہیرے تے قیمتی گالی تیری جھولی دے اندر رکھے سا اگر کوئی بندہ کہیں بھی امانت دے اندر خیانت کرے آپ کو کیا سمجھتے ہیں بولو چاہ میاں یہ برا بندہ ہے خراب بندہ ہے یہ امانت کو ضائع کرنے والا بندہ ہے اگر دنیا دے اندر کوئی بندہ کہیں بھی امانت دے اندر خیانت کرے یہ تا برا بندہ ہے یہ تا خراب بندہ ہے یہ تا خائن بندہ ہے تے اللہ نے جڑا اپا کوئی 5 فٹ 6 فٹ دا وجود دیتے اللہ نے زندگی دیتی ہے اللہ نے حیاتی دیتی ہے اگر ان دے اندر تو تے میں خیانت کروں بل تو تے میں چنگے کیویں تھی سکتے سے فرمایا چنگا ہوئے ہے جڑا اللہ دی دیتی ہوئی ہر امانت دا خیال کرے ہر دیتی ہوئی امانت کوئے گزارے جن اللہ دا قرآن آکے مٹھے نبی دا فرمان آکے اللہ فرمینے اے پیاری تے سونی زندگی گزارا تیدا کم میں تے جنت دے اٹھے دروازے تیرے واسطے کھول دیوڑا میں رب کریم دا کم ہے خودکشی کیوں حرام ہے خودکشی حرام ہے نا اگر میرا جسم اپنا ہوئے ہا میری جان اپنی ہوئے ہا میرا وجود اپنا ہوئے ہا تو ول میں خودکشی کر رہا ول کوئی گناہ کہنا ہا یہ کنو معلوم تھی دے خودکشی جو حرام ہے یہ بندے دا وجود اندہ اپنا نہیں فرمایا یہ اللہ دی ملکیت ہے فرمایا اندہ جسم اپنا نہیں یہ اللہ دی ملکیت ہے فرمایا انسان دی آنکھ یہ اللہ دی امانت ہے انسان دے کان یہ اللہ دی امانت ہے انسان دا دماغ یہ اللہ دی امانت ہے انسان دے پیر یہ اللہ دی امانت ہے انسان دا وجود یہ اللہ دی امانت ہے فرمایا یہ ساری میرے اللہ دی امانت ہے ہر امانت دا خیال کری کہیں امانت دے اندر خیانت نہ کری کہیں امانت کو ضائع کرتے نہ ہوئی اگر آنکھ والی امانت کو ضائع کرتے گئے جہنم کے اندر وجنا پہنچے اگر کرنے والی امانت کو ضائع کرتے گئے جہنم کے اندر وجنا پہنچے دماغ والی امانت کو ضائع کرتے گئے جہنم کے اندر وجنا پہنچے ہتھے پہ پیرے والی امانت کو اگر ضائع کرتے گئے جہنم کا دانا پہنچے اگر امانت کے اندر خیانت نہیں کی تو رب کی راضی ایسے تو رب کا رسول کی راضی سارے کیا ہے اے امانت ہے آج میں سیسا جو کتنا اللہ نے تو تے میں کو امانت عطا فرمائے فرمائے آنکھ امانت ہے چہرہ امانت ہے دماغ امانت ہے حق فرمایا ہاتھ امانت ہے پیر امانت ہے یہ ساری چیزاں اللہ رب العزت نے امانت دیتے ہیں اگر کئی بندہ کہیں کو آج دے میاں اے تم میرے ہاتھ کٹ گئے میں جڑا ہے اے ہاتھ کٹر تے کو معاف کر دے سا اگر کوئی بندہ آدھے میاں تم میں کو مار چھوڑی میں کو قتل کر چھوڑی میرا قتل تے دے کو معاف ہے علماء کرام نے لکھے فرمایا یہ بندہ نہیں آ سکتا اے ہاتھ ہے نہیں دے لیکن اللہ دی امانت ہے اے وجود ہے ہی نہ لیکن اللہ دی امانت ہے فرمایا اگر اے انہیں اکھے سے میرا خون تے دے معاف ہے میرے ہاتھ کٹن تے دے معاف ہے میرے پیر کٹن تے دے معاف ہے میرا وجود تے دے معاف ہے فرمایا نانا اگر انہیں آتے تے امانت کے اندر خیانت نہ کریں گے کہ کو خیانت کرنے کا گناہ ہے تو قیامت والے دن یہ بندے کو ادھا جواب دینا پڑے کیا کسی ادھا جواب دینا پڑے انہیں آنکھیں توجہ کرو آنکھیں تہے آنکھ اللہ دی دیتی ہوئی ایک امانت ہے اگر یہ صحیح معنی استعمال تھی ہوئے تو فرمایا وال آنکھ دیکھن دو تے بھی رب دی رحمت واسکم دیئے حدیث پاک دے اندر ہم دے حضور رحمت دے دو عالم آنکھو چاہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی فرمائے اگر بیوی گھر دے اندر بیٹھی ہوئے گھر والی گھر دے اندر بیٹھی ہوئے تے مرد تے جوان فرمایا گھروں باہر آوے تے اے دروازہ لنگے دروازہ لنگتے سلام کرے سلام دے بعد فرمایا اے اپنی اکھ اپنی گھر والی دے ہوتے فرمایا اپنی اکھ دے نال دیکھے دیکھ کے فرمایا مسکرا پوے تے بیوی ایکو دیکھتے اپنی اکھی دے نال مسکرا پوے حدیث پاک دے اندر اندے جڑے ویلے میاں تے بیوی ایک دوجے کو دیکھتے کھل پوندن ایک دوجے کو دیکھتے مسکرا پوندن ایک دوجے کو دیکھتے خوش تھی پوندن فرمایا اے اپنی حویلی وچ مسکراندے میرا اللہ فرشتے دی جماعت وچ آسماناں دے تے مسکرانا بیٹھا ہوندے فرمایا میاں تے بیوی دے مسکراون دے تے اللہ آپ مسکران دے فرمایا میاں تے بیوی دے خوش تھیون دے تے اللہ راضی تھی دے اور اللہ کیوں مسکران دے تے اللہ کیوں راضی تھی دے فرمائے آنکھ صحیح جگہ دے تے استعمال تھئیے بے شک اپنی بیوی کو ڈٹھے سی بے شک اپنی گھر والی کو ڈٹھے سی فرمائے اندھی آنکھ صحیح جگہ دے تے استعمال تھئیے ای امانت دے اندر خیانت نہیں دیتی ای واسطے اندھے اللہ بھی راضی تھی دے اللہ مسکرانہ بھی ہے اللہ ای میاں بی بی دے خوش دیوان دیتے اللہ کو ثواب دیاں جھولیاں بھرتے عطا فرما دے کیوں جو آنکھ صحیح استعمال تھی ہے اگر بیوی تو ہٹتے اگر بندہ کے آنکھ غیر محرم عورت دیتے ٹکا دے لے فرمایا اے غلط جگہ دیتے آنکھ استعمال تھی نہیں پئی ہے لہذا اے امانت دے اندر خیانت پہ کریں دے حدیث پاک دے اندر ہمیں اگر کوئی بندہ کہیں دے گھر کو گزرتا پیا ہوئے تے کہیں دے گھر دا سوراخ ہوئے دیوار کو جب دروازہ کھلیا کھڑا ہوئے تے اے بندہ اگر جھاتی پاتے اندے گھر وچ جھاتی چپاوے اپنی اکھ ٹکاوے اندے دروازے کنو اندے ولیکھے کنو شریعت دا مسئلہ ہے حضور علیہ السلام فرمیندن جڑا اے تیرے گھر دے اندر اے ولیکھے کنو سوراخ کنو دروازے کنو تیرے گھر دے اندر اکھ تے نگاہ گن گے فرمایا تساں دی اگر اکھ کڈ گنسو قاضی وقت حکم دے وے دی اکھ کڈ گندی ونجے تے فرمایا اللہ معاوضہ کانا گن سے اللہ فرمائے اندے بدلے کانا پوچھ سے کیونکہ اللہ نے آنکھ والی امانت دیتی ہے یہ امانت دے اندر خیانت کیتی ہے یہ واسطے اللہ نے اندے واسطے سزا تجویز فرمائی ہے اگر آنکھ بیوی دے پہ لگی ہے تو اللہ کو ثواب دینے یہ صحیح جا دے پہ امانت استعمال چاہیے یہ آنکھ قرآن دے پہ لگی ہے آنکھ بیت اللہ دے پہ لگی ہے آنکھ اچھی جگہ دے پہ لگی ہے فرمایا امانت دے اندر خیانت کرنی آنکھ لگن دے اللہ اجر دے ثواب عطا فرمائے ایویں بندے دے کان میں ایک کان بھی ایک امانت ہے آپ سمجھے ہوتے ہیں جو یہ جڑے پیسے ان بل یہ امانت ہوندی ہے سونا تے چاندی یہ امانت ہوندی ہے یہ تیرا سارا وجود یہ امانت ہے ایک کان جڑے ہیں تیری اللہ نے امانت دیتی ہے اگر کان صحیح استعمال تھی ہوئے امانت دے اندر خیانت نہ ہوئے کان تیدا ہوئے قرآن دی تلاوت سنتا رہے ہوئے کان تیدا ہوئے فرمایا اچھا گالی سن قرآن تیدا ہوئے پیارے گالی سن فرمایا آنکھ تیری ہوئے اچھا گالی سن قرآن دی تلاوت ہوئے اللہ کا ذکر ہوئے سن نبی دا فرمان ہوئے پیچھے ایک کان تیدا اے امانت صحیح جگہ دے کے استعمال تھی نہیں پئیے اللہ کے گنیرے کے اجر کے ثواب عطا فرمائے سن اگر یہ کان بنال کے گانے تے سنیں کان بنال بجانے تے سنیں کان بنال غیبت تے سنیں کان بنال چلہ تے سنیں میرے کان لا تے غیبت سنتا بیٹھے کان لا تے چلہ سنتا بیٹھے کان لا تے گانے بجانے سنتا بیٹھے فرمائے کان والی امانت کو غلط استعمال کیا کریں لے اے امانت کے اندر خیانت کیا کریں لے تیرے میرے نبی فرمائے اگر کان والی امانت کے اندر خیانت ہو تو اللہ تے کو جہنم کا بالا بنا چھوڑے ہن اے دسو میرا ننگر نوجوان میرا بھیرا اے اکھ والی امانت صحیح استعمال کرے دا پہ یا غلط استعمال کرے دا پہ اسا ایک کان والی امانت صحیح استعمال کرنے پہ ہے یا غلط استعمال کرنے پہ ہے اے ہاتھ امانت ہے
اے ہاتھ کتھاں استعمال تھیندے اے پیر امانت ہے اے کتھاں استعمال تھیندے اے وجود رب دی امانت ہے اے ساواں رب دیون والا ہے جدے پھیپھڑے وچ ہوا پجاون والا اللہ ہے جدے دل دے دھڑکنے کو چلاون والا اللہ ہے جدے دماغ وچ گال بٹھاون والا اللہ ہے جدے ہاتھ تے پیروں کو قوت تے طاقت دیون والا کون ہے میرا بولو فرمایا اے اللہ ہے فرمایا سارے میرے رب کریم دی امانت ہے میرا بندہ امانت دے اندر خیانت کرے سے ایک جہنم دے اندر ونجنا کم سے فرمایا جرا امانت کو صحیح جگہ تے استعمال کرے سے اللہ ہر امانت دے کو صبر تے اثر فرمایا اجر تے ثواب عطا فرمائے سے اساں ایو سمجھی وندے ہیں جو پیسے جرن یہ امانت ہوندی ہے دو چار گالی میں سادہ کرے سا توجہ فرما ان بندہ ویندے بندے کو آدھے میاں میں کوئی ڈاکٹری دے شاہ ڈاکٹری منگ دے میں گھا دی پولی مار گنا یا میں کوئی بیا کم کر گنا یہ کو ڈاکٹری دے دیتی ہے یا بندہ ہم سائیں کو آدھے بھائی انہیں کو چھری کی دیا گھر دے اندر استعمال کر گنو یہ چھری گھنتے ہم نے یا بندہ آدھے میاں انہیں کو سائیکل گھنو موٹر سائیکل منگ گندے یا کار منگ گندے آدھے یار میں کو سواری دے میں ہاں میں تھوڑی جے دیر واسطے وہ شریف دے اندر ونجنے فلاں جگہ دیتے ونجنے اون بندے نے کی کو سواری دے دیتی ہے یا ایک سواری گھنو اے بندہ سواری گھنتے گے یا ناتری بھی دے سی یا کوئی سامان بھی دے سی اے اپنے استعمال دے اندر لا سکتے اگر اپنے استعمال دے بعد کوئی ایک اٹھا دیتے سی یہ بندے نے سواری منگی ہے یہ کو سواری مل گئی ہے انہیں سواری گھنتے اپنا کام کرتے ہیں انہیں ثقافتاں شروع کر دیتے سی بیا بندہ منگے سوکو دے دیتے سی بیا بندہ منگے سوکو دے دیتے سی شریعت کا مسئلہ ہے تیرے میرے نبی آمنہ بلال فرمائے امانت کے اندر خیانت ہے فرمایا کہیں بے منگی ہوئی چیز بغیر پوچھے دے نہیں دے سکتا اگر ایک سواری بغیر پوچھے دے دیتی ہے امانت کے اندر خیانت کی قیامت والے دن کا جواب دینا ہم سے قبر کے اندر کا جواب دینا ہم سے میدان محشر کے اندر کا جواب دینا ہم سے فرمایا ٹائم میں کوئی سواری بنی ہے یہ ان کی امانت ہے اگر بغیر پوچھے بندے نے کہیں بیل دے دیتی ہے تو شریعت کا مسئلہ ہے یہ بندے نے امانت کے اندر خیانت کی ہے اور خیانت کرنے والا جو بندہ ہے فرمایا مومن کا نہیں ہوگا خیانت کرنے والا بندہ منافق ہوندے آنکھ دے اندر خیانت کرے تاوی منافقت ہے کان دے اندر خیانت کرے ای امانت دے اندر وال میرے نبی فرمائے منافق ہے ہاتھ دی اے امانت کو ضائع کرے تو فرمایا منافق ہے پیر دی ای امانت کو ضائع کرے تو میرے میٹھے نبی فرمائے اے فرمایا منافقت ہے اے منافقت والی علامت ہے ایمان نہ دسو تو تے میں ذرا اپنی زندگی دے غور کرو اپنے رات دے دن دے غور کر اپنی صبح دے شام دے غور کر اپنا بچپن تے جوانی دے غور کر اپنے بڑھاپے دے اپنی عمر دے غور کر رات دے دن تو امان کا صفا پیا کرے گی یا امان کو سینے دے نال لا دے انہیں کا حق ادا پیا کرے گی اگر ایک امانت یاد کیتے میرے نبی فرمایا امانت کے اندر خیانت کرنے والا منافق ہوئے امانت کو صحیح استعمال کرنے والا مومن تے مسلمان ہوئے مومن تے مسلمان ہوئے اللہ اکبر کبیرہ میں کتاب دے اندر ایک واقعہ پڑھے میں دارالعلوم دیوبند فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند جڑا مدرسہ ہے ان دے اندر جتنا مدرس ہوندے ہیں جتنا استاد ہوندے ہیں موتمم کو لاتے چپڑاسی دی منزل تک علماء کرام نے لکھے ہر بندے دے وچوں سونے نبی دی سنت دی خوشبو ہوندی ہے ہر بندے دے وچوں محتمم بھی اللہ دا ولی شیخ الحدیث بھی اللہ دا ولی مدرس بھی اللہ دا ولی قرآن پڑھاؤن والا بھی اللہ دا ولی جھاڑو دیون والا بھی اللہ دا ولی پانی مارن والا بھی اللہ دا ولی باورچی بھی اللہ دا ولی فرمایا انہوں نے سینے میں نبی کی محبت
محبت ہوئی گئی ظالم دیوبند کے اندر جڑے ویلے سونے نبی کا نام رہا پھر بھی علماء کرام فرمانے نے فرمایا مدرسے کی عمارت ایویں گونج اٹھتی ہے تیرے نعرے دی اتنا آواز نہیں ہوگی جڑے ویلے او مدرسے دے اندر نبی دا نام دی دعوت تے درود اتنا آواز نال ٹھرتے پڑھدے فرمایا مدرسے دے درو دیواراں وی گونجدا کھڑے ہوندے جو محمد دے سچے غلام نبی دے سچے غلام بیٹھے علماء کرام نے لکھے فرمایا والا ان دے وچ جڑا بندہ اگر کوئی جھاڑو ڈیون والا ہا تے اگر 2 منٹ لیٹ تھی وجے ہا تے والا ان دے کول کاپی ہوندی اون تے لکھدا جو بھئی اج میں 2 منٹ لیٹ تھی گیا اے استاد پڑھاون والا آوے ہا اگر 5 منٹ لیٹ تھی وے ہا تو والا کاپی دے تے لکھدا جو بھئی میں 5 منٹ لیٹ تھی گیا فرمایا جڑا استاد آوے ہا جتنا دیر اٹھا آوے ہا لیٹ آوے ہا توجہ کرے سے بڑیا اہم تے پیاریا تے بڑیا عمل کرن والا گالیاں وہ لکھدا ہا جو میں اتنا منٹ لیٹ تھی گیا اگر کوئی مدرسے دے وچوں جلدی دے نال چلا وجے ہا تے والا وہ لکھدا ہا کہ اتنا ٹائم میں تو وقت ہی چلا گیا جڑے ویلے مہینہ ختم تھی وے ہا مہینہ مکمل تھی وے ہا تنخواہ دا ٹائم آوے ہا ولے انہیں منٹے میں گھنٹے بنانے لا گھنٹے بڑھاتے محکمین کے سامنے پیش کریں گے سیاح اسائی مہینے میں اندر اتنا گھنٹے پہ وقت ضائع کیتے اتنا گھنٹے اساں جرانا ٹائم ضائع کیتے لہذا اگر اسائی ٹائم دی تنخواہ دنچی تا سادے واسطے حرام ہے کہ امانت کے اندر اساں خیانت سمجھتے ہیں سونے نبی فرما دے جرا خائن سے اور منافق ہوتے فرمایا اے اتنا گھنٹے اساری تنخواہ جنیوں کٹ دلے باقی ساری تنخواہ رہے فرمایا کوئی مدرس کوئی استاد کوئی جھاڑو دیون والا کوئی ملازم فرمایا اگر 5 منٹ بھی امانت کے اندر فرمایا مدد کچھ کر دیا تو 5 منٹ کی تنخواہ کٹوا لینا فرمایا اگر میں 5 منٹ کی تنخواہ انسا تو ایک تنخواہ میرے واسطے حلال نہیں میرے واسطے حرام ہے گال سمجھ نہیں پئی آخو جا سبحان اللہ میں ایک بندہ ملازم ہے نوکر ہے وہ بندہ چاہے دفتر دا ملازم ہوئے چاہے کوئی کسان دا ملازم ہوئے چاہے کوئی ذمہ دا ملازم ہوئے چاہے گھریلو ملازم ہوئے چاہے کئی طرح دا ملازم بھی ہوئے علماء کرام نے لکھے اگر یہ اپنی ملازمت دے ٹائم دے اندر ڈنڈی مرے سے تبر میں خیانت کیا کریں دے اندہ عمل مومنے والا کہنے اندہ عمل منافقے والا ہے چاہے اندہ عمل مومنے والا نہیں اندہ کم اندہ عمل منافقے والا ہے فرمایا ذمہ دار دا ملازم ہے جیسا اندے نال یہ ایگریمنٹ تھے اگر کوئی سرکاری ملازم تھے کہ حکومت کے نال معاہدہ کرتے گئے میں 8 گھنٹے 4 گھنٹے 12 گھنٹے یہ حکومت کے درمیان معاہدہ تھے کہ میں اتنا گھنٹے ملازمت کرے سا اتنا گھنٹے نوکری کرے سا اتنا گھنٹے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے سا اتنا گھنٹے میں کم کرے سا توجہ فرما علماء کرام نے لکھے اگر 8 گھنٹے ان کی گنتی ہے 1 گھنٹہ بیٹھا کرسی دے رہے ایک کم لاتوں لیر بنان کی دوسی کم فرمایا ایک چھوڑ کے فرمایا انہیں اندر گنڈی مار گے انہیں دوست آگے دوست کے نام کہیں گے انہیں یار آگے یار کے نام کہیں گے انہیں رشتہ دار آگے رشتہ دار کے نام کہیں گے لہذا 8 گھنٹے ہی ڈیوٹی دیون گئی کہ 1 گھنٹہ ہی 8 گھنٹے میں زیادہ دیتے سی علماء کرام نے لکھے فرمایا 1 گھنٹے کی تنخواہ حرام ہے اگر 1 گھنٹے کی تنخواہ دن سے فرمایا ان کی روزی حرام ہے ان کا رزق حرام ہے ان کے واسطے جائز پانی ان کے واسطے حلال پانی فرمایا جتنا ٹائم کم کیتے سی اتنا ٹائم کی تنخواہ دن سے ان کے واسطے حلال ہے اگر 1 گھنٹے کی ڈنڈی مار گئے فرمایا یہ خیانت کی ہو لہذا خائن مومن نہیں ہوگا خیانت کرنے والا منافق ہوگا
کوئی کرسی تے بیٹھے منافقت پیا کریں دے، کوئی گھر دے اندر بیٹھے منافقت پیا کریں دے، کوئی بد نظری کرتے منافقت پیا کریں دے، کوئی کن دے نال گامن سنتے میرا نوجوان تے منافقت پیا کریں دے، کوئی میرا بھرا ہتھوں دے نال عمل کرتے منافقت پیا کریں دے، کوئی پیرے دے نال چلتے منافقت پیا کریں دے، اے سارے کم منافقت والے ہیں۔ اے قبر دے اندر گچی دا 1.5%، میدان محشر دے اندر گچی دا 1.5%، یا میری منافقت قبر دے اندر ناگ دی شکل ہوتن سے، یا میری منافقت گامن دا سننا، فرمایا بد نظری کرنا، اپنی ملازمت دے اندر گندی مارنا، منافقت والے جتنا کم بلکہ علماء کرام نے نیچے ہر گناہ اے خیانت ہے، اے خیانت منافقت ہوتی ہے۔ توجہ فرما، بڑی گہری تے اونچی گال پہ کرے گا۔ تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیدن ہر گناہ جڑا یہ کیا ہے؟ ہر گناہ خیانت ہے۔ تے خیانت کرن والا کون ہوندے؟ خیانت کرن والا منافق ہوندے۔ فرمایا خیانت کرن والا مومن نہیں ہوندا، خیانت کرن والا منافق ہوندے۔ بہرحال مفتی سے بھی تشریف دینا ہے، میں اپنی گال میں کہنا، میرے سامنے کافی گالی ہیں، تو تے میں زندگی دے اندر کتنا خیانت پہ کرے دے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا خیانت، امانت دے اندر خیانت کرن والا یہ منافق ہے، امانت دے اندر خیانت کرن والا قیامت والے دی جہنم دا بارن مر سے تیرے میرے نبی فرما گئے، میرا بندہ خیانت کرے نہیں میں سمجھے جہنم دے انگارے خرید پیا کریں دے۔ کیا پیا کریں دے؟ جہنم دے انگارے۔ میں ایک واقعہ 2 منٹ دے اندر اپنی گال مقامہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت مولانا مفتی تقی صاحب اپنی کتاب دے اندر لکھ دیں جو میرے والد محترم مفتی شفیع رحمہ اللہ فرمایا ایک گھر دے اندر راہ دے اندر آخری وقت جڑا کہ بیماری دا وقت ہاں تے اپنے کمرے دے اندر رہ دے ہیں، میں تو توجہ فرماؤں، اپنے کمرے دے اندر رہ دے ہیں، اپنے مکان دے اندر رہ دے ہیں۔ فرمایا اگر گھر دے وچوں مکان دے اندر کوئی برتن آونیا استعمال کرتے جلدی دے نال این برتن کو اپنے کمرے وچوں باہر کڈھوے دے ہیں، اگر دیر تھی ونیا تو غصہ کرے دے ہیں، کاوڑ دے اندر آوے دے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائے نے ایک دیوار میں پوچھے ابا صحیح ایک گھر دے استعمال دے چیزاں ہیں تو تسا اتنا سختی کرے دے وے ان دی وجہ کیا ہے؟ فرمایا این کمرے دے اندر جڑے میں اپنے برتن وغیرہ رکھی بیٹھا اپنے واسطے، باقی سارے دے سارے تواڈی والدہ دی ملکیت کر دیتے نہیں، اگر وہ ملکیت والا ہے تو تواڈی والدہ دی ملکیت میرے کمرے دے اندر ہوندے۔ فرمایا میں آدھا ان دے اندر خیانت نہ تھی وجے، ایک گلاس ہے ان دے اندر خیانت تھی وے نہ تھی وے، ایک کٹوری ہے ان دے اندر خیانت نہ تھی وے، ایک پلیٹ ہے ان دے اندر خیانت نہ تھی وے، کیونکہ میرے نبی فرما گئے فرمایا وڈی خیانت کرو تے باویں چھوٹی خیانت کرو، یہ مومن دی نشانی نہیں، خیانت منافق دی نشانی ہے۔ بہرحال میرا بھیرا میرا بزرگ دعائے اللہ توقع تے میرے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مفتی سے تشریف گھرنا ہے، اللہ اپنے اس بانے اپنے بندے بھائی عطا محمد صاحب دی کامل بخشش تے مغفرت فرمائے۔ مولانا یعقوب صاحب 2 منٹ دی نظم پرسی سخی بنسو، مال بھائی اسلم صاحب وہ بھی 2 منٹ دی نظم پڑھ سے انشاءاللہ گھنٹہ سوا گھنٹہ مفتی صاحب بھی بیان کرے سے موسم بھی اچھا ہے، جتنا دیر باسوں اللہ دا قرآن سن انشاءاللہ خالی جھولا گھنٹے ایسے اللہ رحمت دینا بھر چلے سی وما علینا۔